آج کیا ہوتا ہے، لوگوں کے اندر اتنا تشدد عام ہو چکا ہے، اتنی سختی ہو چکی ہے لوگوں کے اندر، کسی کو دیکھ لیں نماز نہیں صحیح پڑھی، اوے تو نماز نہیں صحیح پڑھی تو کافر ہو گیا، تو نماز نہیں پڑھی یہ ہو گیا، تو فلانا جہنمی، یہ فلانا ٹھیکنا، وہ سب کچھ فتوے سیدھے لگانے لگ پڑتے ہیں سختی کی وجہ سے۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو کیسی حکمت، کیسا صبر سکھلایا تھا۔ اور ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں میرے محترم بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی، کہ اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ کو کیسی حکمت سکھلائی تھی، کیسا ان کو طریقہ سکھلایا تھا کہ اپنے اگلے کو اپنا قائل کر لیتے تھے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلام کے پہلے مبلغ تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ہجرت کر کے مدینہ نہیں گئے، لیکن اب آپ نے اس واقعے کو غور سے سننا ہے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ کیسی صبر تھا صحابہ کرام کے اندر، اور کیسے لوگوں کو دین کی دعوت دیتے تھے کہ بات سنتے ساتھ ہی کلمہ توحید پڑھ لیتے تھے۔ اتنا صبر تھا صحابہ کرام کے اندر، کیسی حکمت سکھلائی تھی، کیسی حلم و بردباری تھی صحابہ کرام کے اندر۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف بھیجا مبلغ بنا کر تبلیغ کرنے کے لیے، اور اس وقت مدینہ کے اندر صرف زیادہ سے زیادہ میرے محترم بزرگ اور بھائیوں 12 سے 13 14 کم و بیش اتنے لوگ مسلمان ہوئے، باقیوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ دین کیا ہے، کیا چیز ہے۔ لیکن مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے اندر گئے لوگوں کو تبلیغ کرنے کے لیے۔ اب آپ نے اس واقعے کو غور سے سننا ہے، شاید کہ ہمیں سلیقہ آ جائے اگلے کو دین کی دعوت دینے کا، اگلے کو حق کی دعوت دینے کا ہمیں سلیقہ آ جائے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ادھر گئے، ان کے ساتھ ان کا ایک دوست بھی تھے اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں دوست بیٹھ کر نا لوگوں کو دین کی تبلیغ کیا کرتے تھے۔ یہ دونوں ایک محلے کے اندر بیٹھ کر لوگوں کو دعوت و تبلیغ کر رہے ہیں، اور لوگ ان کے ارد گرد حلقہ بنائے ہوئے ہیں، لوگ ان کے ارد گرد حلقہ بنائے ہوئے ہیں۔ تو قبیلہ بنو عبد الاشہل ایک بہت بڑا قبیلہ تھا مدینہ کے اندر، جن کے اندر بہت زیادہ لوگ بھی رہتے تھے، جس طرح یہ ہماری سوسائٹی ہے، مدینہ کے اندر بھی ایک سوسائٹی قبیلہ بنو اشہل، اور ان کے سردار کا نام تھا سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، اور اس وقت یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، سعد بن معاذ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ تو جب سعد کو پتہ لگا نا کہ مصعب بن عمیر اور اسد میری خالہ کا بیٹا، ان کا کزن تھا، یہ مدینہ کے اندر آ کر لوگوں کو خراب کر رہے ہیں، ایک دین سے دوسرے دین کے اندر کنورٹ کر رہے ہیں، بیوقوف بنا رہے ہیں، تو سعد بن معاذ نے اپنے دوست اسید بن عزیر کو بھیجا، جاؤ ان کو منع کر کے ان کو ادھر مدینہ سے نکال کر آؤ، یہ کیا ہم ادھر آ کے انہوں نے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کر لیا ہے۔ اسی طرح ہوا، جو اسید بن عزیر تھے اپنا نیزہ اٹھایا اور چل پڑے ان کی طرف، مصعب بن عمیر اور اسد بن زرارہ کی طرف، اور جب ادھر گئے جاتے ساتھ ہی انہوں نے طرح طرح کی باتیں کرنا شروع کر دی، سخت سست کہنے لگ پڑے، گالم گلوچ کی ان کو۔ یعنی اندازہ لگائیے، آج مجھے ادھر آ کر میں ادھر خطبہ پڑھا رہا ہوں، یا کوئی بھی خطیب ہے باہر سے آ کر میں آپ کو واضح نصیحت کر رہا ہوں، باہر سے آئے گا مجھے گالم گلوچ کرے گا، میں اتنا نہیں ہوگا برداشت کروں گا، فوراً اس کو میں بھی اس کا ریئیکٹ کروں گا۔ میرے اندر صبر ہی نہیں ہے اتنا، ہمارے اندر صبر ہی نہیں ہے اتنا کہ ہم لوگوں کے طعنے برداشت کر سکیں۔ فوراً ہماری کوشش کیا ہوتی ہے، اسی وقت اس کو ریئیکٹ کریں، ایک چھوٹے پتھر کا جواب بڑے پتھر سے دیں۔ لیکن ادھر چیک کیجئے صحابہ کی حکمت کیسی، کتنا صبر تھا صحابہ کا۔ مصعب بن عمیر خاموش ہو کر باتیں سنتے رہے، ان کی جو برا بھلا کہتے رہے خاموش ہو کر سنتے رہے۔ بعد میں کہا کہ آپ کو میں صرف ایک بات کہتا ہوں، اگر یہ بات آپ کو اچھی لگی میری بات، تو اچھے لوگوں کا کام ہی ہے کہ اچھی بات مان لیں، تو میری بات بھی مان لیجیے گا، اگر آپ کو میری بات اچھی نہ لگی ہم خود ہی مدینہ سے نکل جائیں گے۔ اب کیسی صبر، کیسا حکمت، کیسی حکمت تھی۔ تو اسی طرح ہوا، اسید بن عزیر نے کہا بڑی اچھی بات کی ہے، اسی طرح کرتے ہیں۔ اب اسی طرح ہوتا ہے ایک اچھے انسان کی نشانی۔ آج کل کے دور کے اندر میرے محترم بزرگ اور بھائیوں، ایجوکیٹڈ لوگ جو ہوتے ہیں نا، پڑھے لکھے، ان کو سمجھانا سب سے زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ اس کو ایک بات سمجھائیں گے وہ آگے اپنی دلیلیں دے گا، آگے اپنے فلسفے پیش کرے گا۔ لیکن اچھا انسان کیا ہوتا ہے، راہ حق کا متلاشی انسان، جس نے حق کو قبول کرنا ہوتا ہے، وہ اگلے کی بات پرسکون ہو کر سنتا ہے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، میں تمہاری بات سنتا ہوں۔ بیٹھ کے نیچے سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کی تلاوت کرنا شروع کر دی، قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دی۔ یہی تھا ان لوگوں کی ترقی کا راز کہ لوگوں کو راہ ہدایت پر لانے کے لیے قرآن پیش کرتے تھے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کرتے تھے، نہ کہ ادھر ادھر کی چیزیں پیش کرتے تھے۔ قرآن پیش کیا، ابھی پڑھ ہی رہے تھے تو راوی کہتے ہیں کہ اسید بن عزیر کے چہرے کے تاثرات جو تھے وہ فوراً تبدیل ہونے لگے۔ معلوم ہو گیا کہ ان کے اندر ضرور کوئی تبدیلی رونما ہوئی۔ ابھی ادھر مصعب بن عمیر نے اپنی تلاوت کو ختم ہی کیا تھا، مکمل ہی کیا تھا، ادھر ہی اسید بن عزیر بول پڑے کہ مجھے بتلاؤ کہ تمہارے دین میں داخل ہونے کے لیے کرنا کیا پڑتا ہے۔ کیسا صبر، کیسی حکمت، کیسی نرمی تھی۔ تو اسی طرح ہوا تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا اسید بن عزیر رضی اللہ عنہ۔ اب یہی بس نہیں، انسان اگر نرمی اختیار کرے دوسروں کے ساتھ، اپنے اخلاق کو دوسروں کے ساتھ اچھا رکھے، ایک ہی وقت میں اپنے غصے کو کنٹرول کرے، اس کا فائدہ کتنا ہوتا ہے آگے سنیے۔ اب اسید بن عزیر گئے واپس، سعد بن معاذ نے جو کہ بھیجا تھا نا ان کو، تو سعد بن معاذ کو کہا کہ قصہ تو لمبا ہے، قصہ مختصر، سعد بن معاذ پھر خود چل پڑے ان کی طرف، ان کو روکنے کے لیے۔ انہوں نے بھی اپنا نیزہ اٹھایا اور جا کے طرح طرح کی باتیں کرنے لگ پڑے کہ بھائی تم ہمارے کمزور لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہو، تم کیا ادھر ایک نیا تم نے طریقہ آگے شروع کر دیا ہے۔ طرح طرح کی باتیں کی، لیکن آرام سے ان کی باتیں سنتے رہے، سکون کے ساتھ، صبر کے ساتھ، غصہ بھی نہیں کیا اور غصے کو نافذ بھی نہیں کیا اگلے پر۔ ہو سکتا تھا نا یہ بھی کہہ سکتے تھے وہی تینوں کی مسئلہ ہے، میرے اللہ کے رسول نے بھیجا، میں جو مرضی کرتا رہا۔ نہیں، صبر کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ باتیں سنتے رہے۔ ان کو بھی وہی بات کی جو اسید بن عزیر کو کہی تھی۔ فرمایا آپ کو میں کچھ باتیں کرتا ہوں، آپ اگر اچھی لگیں تو باتیں میری مان لیجئے گا، اگر نہیں اچھی لگی ہم مدینہ سے خود ہی نکل جائیں گے۔ انہوں نے بھی اسی طرح ہوا، بیٹھ کے نیچے سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور قرآن مجید کی تلاوت شروع کرتے ہیں۔ سورہ الزخرف کی چند ہی ابتدائی آیات تلاوت کرتے ہیں، ان کے چہرے کے تاثرات تبدیل ہو جاتے ہیں سیدنا سعد بن معاذ۔ پھر فرماتے ہیں کہ مجھے بتلاؤ اپنے تمہارے اس دین کے اندر داخل ہونے کے لیے مجھے کرنا کیا پڑے گا، اور فوراً مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اب اس نرمی کا فائدہ دیکھیں کتنا ہوا، صحابہ کی حکمت کا فائدہ دیکھیں کیا ہوا۔ صرف انہوں نے اسلام قبول ہی نہیں کیا، پوری سوسائٹی کے سردار تھے، پوری کلونی کے سردار تھے، اپنی کلونی والوں کے پاس، سوسائٹی والوں کے پاس، قبیلے والوں کے پاس جاتے ہیں سیدنا سعد بن معاذ اور کہتے ہیں لوگوں تم نے مجھے کیسا پایا، میں کیسا انسان ہوں۔ لوگوں نے بڑی تعریفیں کی، آپ بہت اچھے ہیں، آپ جو کہیں گے ہم کریں گے۔ کہا ہے لوگوں اس وقت تک اس قبیلے کے اندر نہ کسی عورت نہ کسی مرد سے میں کلام نہیں کروں گا، بات نہیں کروں گا جب تک تم محمد کا کلمہ نہیں پڑھ لیتے۔ اللہ اکبر۔ پھر پورا کا پورا قبیلہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ پھر یہیں سے دین کی ابتدا ہوتی ہے۔ یہی لوگ بیعت عقبہ کے اندر شامل ہوتے ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول کے ہاتھوں پر بیعت کی، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیعت کی کہ اللہ کے رسول آپ مدینہ ہجرت کر کے آئیں، ہم اپنی جان، ہم اپنے مال، ہم اپنی عزت سے بھی زیادہ آپ کی حفاظت کریں گے۔ یعنی اب دیکھیں فائدہ کتنا ہوا نرمی کا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے لوگوں ان اللہ رفق، اللہ بہت نرم ہے، نرمی کرنے والا ہے اور نرمی کو بہت پسند کرتا ہے۔